السلام علیکم دوستو، انسانی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دولت، شہرت، آسائش کی بجائے انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عظیم انسان تھے محمد مشالے، جنہیں دنیا غریبوں کا ڈاکٹر کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر محمد مشالے کا تعلق عرب دنیا کے بڑے ملک ایجپٹ سے تھا۔ وہ مصر کے شہر ٹنٹا میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں انہوں نے اپنے ارد گرد غربت اور بیماری کو بہت قریب سے دیکھا۔ ایک واقعہ ان کی زندگی بدلنے کا سبب بنا۔ ان کے ایک پڑوسی کا بچہ صرف اس وجہ سے مر گیا کہ اس کے والدین کے پاس ڈاکٹر کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے۔ یہ واقعہ ڈاکٹر مشالے کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ اس دن انہوں نے فیصلہ کیا وہ ڈاکٹر بنیں گے اور غریب لوگوں کا علاج کریں گے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد، میڈیکل تعلیم مکمل کرنے کے بعد، ڈاکٹر مشالے نے اپنا کلینک کھولا، لیکن ان کا طریقہ باقی ڈاکٹروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ مریضوں سے صرف 10 مصری پاؤنڈ فیس لیتے تھے۔ یہ جو 10 مصری پاؤنڈ ہیں، یہ آج کا جو پاکستان میں ریٹ ہے وہ ہے 53 روپیز پاکستانی بنتے ہیں، اور وہ 2020 میں ڈاکٹر مشالے کا انتقال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ 30-40 روپے سے زیادہ یہ پاکستانی روپے نہیں ہوں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب جو تھے بہت سے مریضوں سے فیس بھی نہیں لیتے تھے۔ کئی بار وہ اپنی جیب سے دوائیاں خرید کر مریضوں کو دیتے تھے۔ وہ روزانہ سینکڑوں مریض دیکھتے تھے اور کئی کئی گھنٹے مسلسل کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمد مشالے نے تقریباً 50 سال تک غریبوں کا علاج کیا تھا۔ اس دوران انہوں نے لاکھوں مریضوں کا علاج کیا۔ ان کے کلینک کے باہر اکثر لمبی قطاریں لگ جاتی تھیں، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ یہاں انہیں سستا علاج، عزت اور ہمدردی ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب کی اپنی زندگی جو تھی وہ بڑی سادہ تھی۔ ڈاکٹر مشالے کے پاس دولت کمانے کے بے شمار مواقع تھے۔ اگر وہ چاہتے تو بہت امیر ڈاکٹر بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ سادگی اختیار کی۔ وہ کئی دہائیوں تک ایک سادہ سا کلینک، ایک پرانی سی کرسی اور عام سا لباس کے ساتھ مریضوں کی خدمت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک ٹی وی پروگرام میں ان کی کہانی جو تھی وہ پوری دنیا کے سامنے آئی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ڈاکٹر اتنی کم فیس لے کر اتنے سالوں سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک امیر کاروباری شخص نے ڈاکٹر مشالے کو $20,000 اور ایک نئی کار تحفہ دی، لیکن ڈاکٹر مشالے نے اس رقم کو اپنے لیے نہیں رکھا۔ انہوں نے وہ پیسے بھی کلینک اور مریضوں کے علاج پر خرچ کر دی۔ ہمیں اس کہانی سے کیا سیکھنا چاہیے؟ میں ایک اور واقعہ اس میں پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے آبائی گھر سے، جو ان کے پاس انہوں نے نیا گھر نہیں بنایا تھا، وہ وہاں سے پیدل چل کے اپنے کلینک آتے تھے، اور ایک درد دل رکھنے والے شخص نے کلینک کے پاس ان کو ایک فلیٹ لے کے دیا کہ وہ وہاں سے آسانی سے آ جائے کریں گے۔ لیکن اس عظیم انسان نے وہ فلیٹ بھی بیچ کر اپنے کلینک کے لیے نئے اور جدید اکوپمنٹ لے کر آئے تاکہ مریضوں کا علاج ہو جائے۔ تو اصل جو سبق یہاں سے ملتا ہے کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ خدمت ہے۔ ایک سچا ڈاکٹر صرف جسم نہیں بلکہ انسان کے دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو ایک انسان لاکھوں زندگیوں میں خوشی لا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی وفات 2020 میں وہاں پہ مصر میں ہوئی تھی، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مصر اور عرب دنیا میں ہزاروں لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ آج ہم نے ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ انسانیت کا